والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صحیح آ رہی انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کی آخری آیات میں سے 2-3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہمارے ایک وہم، ہمارے ایک زعم، ہمارے ایک خیال کی اللہ تعالی نے تردید فرمائی ہے۔ عام لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھتا، میں اگر روزے نہیں رکھتا، میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، میں اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا تو میری یہ بد نصیبی ہے۔ یہ عام لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے۔
کہ میری بدقسمتی ہے، میری بدبختی ہے، یعنی کہ وہ بدنصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، ہٹا کٹا جوان ہے، صحت مند ہے، نماز پڑھنے مسجد میں کیوں نہیں جاتا، وہ کہہ دے گا سوکھا جواب، میری بدقسمتی، آسان جواب۔ تو بدقسمتی کو ہر میدان میں وہ لاتا ہے۔ گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ بول کر بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ یہ خیال کہ جو اتنے برس نماز نہیں پڑھی، یہ خیال بندے کا ذہن بتا رہا ہوں، بندے کا خیال بتا رہا ہوں کہ اتنا وقت نماز نہیں پڑھی، لوگوں کا خیال یہ بن گیا ہے کہ صرف یہ لفظ کہنے سے بدنصیبی ہے میری، بدقسمتی ہے میری، یہ لفظ کہنے سے بندہ بری الذمہ ہو جائے گا، یہ خیال بن چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید فرمائی ہے ان آیات میں۔ کچھ سمجھ آئی گال دی کو نہیں آئی؟ تمہید ہے، میں پتہ نہیں آج مجھے تھوڑا مشکل لگ رہی ہے، یا ویسے میں گمان کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں شاید تمہید تھوڑی مشکل ہو گئی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ آ گئی سمجھ؟ میں ایک خیال کی تردید کرنا چاہ رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں ان آیات کے اندر کی ہے، کہ اگر کسی بندے کو کہا جاتا ہے کہ یار تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو وہ آگے سے کیا کہہ دیتا ہے؟ میری بدقسمتی ہے۔ تو اتنا چھوٹا سا لفظ وہ کہہ کر وہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید میں ان گناہوں سے ٹل گیا ہوں، فارغ ہو گیا ہوں، یہ گناہ میرے سر سے ٹل چکے ہیں، وہ سمجھتا یہ ہے۔ تو میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ یہ خیال غلط۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی ان آیات میں تردید فرمائی ہے۔ فرمایا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَمَن ثَقُلَتْ، پس وہ لوگ کہ جن کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا، ان کا نیک نامہ اعمال بھاری ہو گیا، ان کے نیک اعمال بہت زیادہ ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے جن کا نامہ اعمال کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا، پلہ جھک گیا نیک نامہ اعمال۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلہ جھک گیا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو کر اوپر چلا گیا، خفت ہلکا ہو گیا، نیک نامہ اعمال بالکل خالی ہے، ہلکا پن آ گیا، دنیا کے اندر برا نامہ اعمال تو بھرتا رہا لیکن نیک نامہ اعمال خالی رہا، چغلی کر کر کے زبان کے ساتھ جھوٹ بول بول کر، دل میں غلط خیال لا لا کر، کبھی خیال آتا تھا کہ فلاں کے پاس جو گاڑی ہے وہ میرے پاس آ جائے، کبھی خیال آتا تھا کہ فلاں کی کوٹھی وہ میری ہو جائے، کبھی خیال آتا تھا کہ فلاں کی دکان میری ہو جائے، کبھی خیال آتا تھا فلاں کا بنگلہ میرا ہو جائے،
کبھی خیال آتا تھا کہ فلاں کی جو بہن ہے وہ میرے پاس آ جائے، کبھی خیال آتا تھا کہ فلاں کی بیوی میری ایک رات کا شکار ہو جائے۔ غلط خیال دل میں لانے کی وجہ سے رب العالمین کہتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا، گناہوں والا نامہ اعمال جھک گیا، بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں غلط خیال لانے کی وجہ سے اسے یہ تو خیال ہوتا تھا عدالت کے اندر میں کھڑا ہو جاؤں گا، عدالت کے اندر میرا بیان ہوگا، عدالت میں بیان دینے سے پہلے، جج کے سامنے بیان دینے سے پہلے یہ کئی وکیلوں سے ملتا تھا، کئی سائنسدانوں، کئی قانون دانوں سے ملتا، ان سے مشورے لیتا، مجھے الفاظ بتلاؤ، مجھے الفاظ سکھلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جج کے سامنے میری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں کہ میرا مقدمہ خراب ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تو نے یہ نہیں سوچا کہ تیری زبان سے جھوٹ نکلے گا تو تیری ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں تو نے یہ نہیں سوچا کہ تیری زبان سے اگر کوئی غیبت ہو جائے گی، کسی کے خلاف غلط بات نکل آئے گی تو تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو نے یہ نہیں سوچا کہ تیرے دل میں غلط خیال آنے کی وجہ سے تیری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو نے عدالت کے اندر اپنی زبان کو لڑکھڑانے سے بچا لیا اور الفاظ سیکھ لیے، کہیں ایسی الفاظ ادا نہ ہو جائیں کہ مقدمہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن تجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں زبان سے ایسے الفاظ کیوں نکالوں جس سے میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تیرا پلہ ہلکا ہو گیا، جھک گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جن کا پلہ، جن کا نامہ اعمال ہلکا ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اپنے آپ کو کیا کر دیا جی؟ خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا۔ فی جہنم خالدون، اور وہ خسارہ کیا ہے، وہ نقصان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، دنیا میں پرواہ نہیں کی ہیں؟ اور پھر جب جہنم میں پہنچا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ نے اس کے چہرے کو جھلسانا شروع کر دیا، جلانا شروع کر دیا، اس کو پہنچی۔ مفسرین لکھتے ہیں جس وقت جہنمیوں کو جہنم کی آگ پہنچے گی تو اس وقت جہنمی ہزاروں میل آگ سے دور بھاگیں گے، ہزاروں میل آگ سے، ہزاروں میل اس جہنم کی آگ سے دور بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو بولنے کی طاقت دیں گے اور وہ نام لے لے کر کہے گی آ تو میرا ٹھکانہ ہے، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی وَجَمَعَ فَأَوْعَى، تو کہاں جاتا ہے، تو کہاں پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہے، تو میرا ٹھکانہ ہے، میرے اندر آ۔ جہنم بلائے گی اور یہ ہزاروں میل دور بھاگیں گے۔ جس وقت یہ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے، نامہ اعمال ہلکا ہونے کی وجہ سے برے اعمال زیادہ ہو جائیں گے، خسارہ پائیں گے، اس وقت جہنم کی آگ ان کو جھلسے گی، اتنا سیاہ کرے گی، اتنا سیاہ کرے گی
کہ ہزاروں سال بھی بندہ صابن سے منہ دھوتا رہے لیکن جہنم کی سیاہی ختم نہیں ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شمار نہ کرنا، ہمیں محفوظ رکھنا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ جس وقت جہنمی جہنم کے اندر پہنچیں گے اللہ ان سے پوچھیں گے مجھے بتلاؤ، ہمیں بتلاؤ نا، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں؟ کیا تمہارے پاس میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس میرا نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس صحابہ نے قرآن نہیں پہنچایا تھا؟ کیا تمہارے پاس قرآن والے نہیں آئے تھے؟ قرآن والوں نے قرآن نہیں سنایا تھا؟ تل علم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ دوسرے مقام پہ سورہ زمر رب العالمین کا قرآن کہتا ہے حتی اذا فتحت، حتی اذا فتحت اذا جاؤوا فتحت ابوابها، جس وقت ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے، رب العالمین فرماتے ہیں قال لهم خزنتها، وہاں پر کھڑے ہوئے دروغے جہنم کے دروازوں کے پہرے دار فرشتے کہیں گے الم تکن آیاتی الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھتے تھے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہیں قیامت کے دن سے بھی ڈراتے تھے۔ تو یہ جواب دیں گے بلا کیوں نہیں آئے تھے؟ کیوں نہیں آئے تھے؟ ڈرایا تھا، سمجھایا تھا، سنایا تھا، قرآن بتلایا تھا، سکھایا تھا، لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ جس وقت اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئیں؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، سب کچھ تمہارے پاس آیا تھا، قرآن آیا تھا، نبی آئے تھے، قرآن والے بھی آئے تھے، سناتے بھی رہے، پھر تم جہنم کے اندر کیوں پہنچے؟ تو وہ جواب دیں گے وہی جواب جو آج لوگوں کا خیال ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری بدقسمتی، نماز تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ ہماری بدنصیبی، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری بدبختی۔ یہی جواب کفار جہنم میں دیں گے۔ اللہ جب پوچھیں گے کہ سب کچھ آیا تھا تمہارے پاس پھر کیوں نہیں مانا؟ تو کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، فرمایا یہ کوئی خیال، یہ کوئی جواب منظور نہیں، یہ کوئی جواب قابل قبول، اس لیے اس لفظ کو اب چھوڑ دیں۔ کوئی کہے کہ بھئی تم نیک کام کیوں نہیں کرتے؟ بس جی میری بدقسمتی، ٹیڑھا جا منہ بنا کے جناب، معصومانہ منہ بنا کے، میری بدقسمتی، نہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ کفار بھی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، الہ العالمین ہم پر ہماری بدبختی، ہماری بدقسمتی غالب آ گئی،
اس لیے ہم نہیں مان سکے، نبیوں کی بات نہیں مانی، ہماری بدقسمتی، اور پھر اپنے جرموں کا اعتراف کرنے لگ جائیں گے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ ہو گئے، قرآن سے دور رہے، نہیں مانا، نہیں سنا، گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہم ظلم کرنے والے تھے دنیا کے اندر، وہاں پکار پکار کے چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار غلطی ہو گئی، چھوڑ دیجئے، ہم ظلم کر بیٹھے، دنیا کے اندر ہمیں بتلایا گیا لیکن ہم پھر بھی کبھی کسی قبر کو چاٹتے رہ گئے، ہم نے پھر بھی شرک کیا، ظلم شرک ہے نا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اسی چیز کا وہ اعتراف کریں گے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، یا اللہ ہم نے شرک کیا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی مشرک بنایا، ہم نے بیوی کو بھی مشرک بنایا، کبھی کسی قبر کو چاٹتے رہے، کبھی کسی قبر کو چاٹتے رہے، کبھی حضرت علی اجویری کے دربار پہ چلے گئے، کبھی امام بری کے پاس چلے گئے، کبھی گجرات میں چلے گئے شاہ اللہ کے پاس، کبھی نانگے شاہ کے پاس چلے گئے، لیکن قرآن والے بتلاتے رہے ایک ہی در ہے، وہ ایک در کس کا ہے؟ ربنا ربنا، یا اللہ آج ہمیں سمجھ آئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 1800 سال گزر جائیں گے، وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے ربنا ربنا ربنا، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے رہیں گے، اقرار بھی کریں گے، فاغفر لنا، بخشش بھی مانگیں گے، وارحمنا، یا اللہ تو رحیم ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کر ہمارے اوپر، مغفرت بھی مانگیں گے، رحم بھی مانگیں گے۔ 1800 سال گزر جائیں گے، 1800 سال گزرنے کے بعد ربنا ربنا چیختے چلاتے، مفسرین نے لکھا ہے گدھوں کی طرح آواز ہو جائے گی، لیکن جواب کیا آئے گا؟ دل کانپ اٹھتا ہے، آج ہمارے ایمان وہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب یہ سنتے تھے کانپ اٹھا کرتے تھے، ارحم الراحمین ذات کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ سنیے جواب، اللہ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ۔ 1800 سال پکارنے کے بعد جواب کیا ملا؟ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، اخسئوا فیہا، ذلیل ہوتے رہو، پڑے رہو اس جہنم میں، وَلَا تُكَلِّمُونَ، آج مجھ سے کلام نہ کرو، جسے اللہ کہہ دیں کہ مجھ سے آج بات بھی نہ کر۔ او بھائی یار، دنیا کے اندر آپ تجربہ کریں، تجربہ ہوگا کئی ساتھیوں کو، کئی دوستوں کو، کہ جب اپنا کوئی ناراض ہو جائے، بندہ اسے منائے اور وہ آگے سے کہہ دے چلا جا میری نظروں سے، ہٹ جا، مجھ سے بول بھی نہیں آج، کیا گزرتی ہے۔ اور جس وقت قیامت کے دن اللہ جسے کہہ دیں گے دفع ہو جا میری نظروں سے اور آج مجھ سے کلام بھی نہ کر، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، فرمایا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اقرار کریں گے، اپنے جرم مانیں گے،
फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूज मिन सबील। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं, कोई रास्ता बतला दीजिए निकलने का, लेकिन उस वक़्त कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर भाई वक्त है, अब अपने रब को राज़ी कर लो। उस वक़्त रब्बी 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 का कोई फ़ायदा कोई नहीं। दुनिया के अंदर कहो रब्बना, अपने परवरदिगार को पुकारो। मेरे महबूब ने फरमाया जो बंदा अपने परवरदिगार को पुकारता है, मुखलिस होकर पुकारता है, बगैर वास्तों और वसीलों के पुकारता है, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मेरे रब की रहमत इतनी वसी है कि बंदा एक बालिश्त चल कर अल्लाह की तरफ जाता है तो अल्लाह की रहमत 2 बालिश्त बढ़ती है। जो बंदा मेरे अल्लाह की तरफ चल कर जाता है, चल कर आता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। अब वक्त है, अपने रब को पुकार लो, मना लो, अपने रब से मांग लो। उस वक्त रब्बाना रब्बाना का कोई फ़ायदा कोई नहीं। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, एक ही जवाब मिलेगा, दफ़ा हो जाओ। इख्सऊ, पड़े रहो इस जहन्नम में, वला तुकल्लिमून, और आज मुझसे कलाम भी ना करो, आज मुझसे कलाम न करो। क्यों हैं? यही उधर पेश किया उन्होंने, हमारी बदकिस्मती, हमारी बदबख्ती। अल्लाह ने जवाब क्या दिया, दफ़ा हो जाओ। इसलिए ये लफ्ज़ जो है, ये जुमला, ये कोई गुनाहों के छुटकारे का हल नहीं है। नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बस मेरी बदकिस्मती, इससे गुनाह नहीं टलते, वो फ़र्ज़ नहीं टलता, वो बाकी सर पे खड़ा है। और जिस वक़्त क़यामत का दिन अदालत लगी होगी, उस वक़्त फिर फ़ायदा ही क्या। उस वक़्त बंदा कहता फिरे रब्बना, आया अल्लाह आज बख्श दे। वो तो दारुल जज़ा है, दारुल अमल दुनिया है, दारे अमल जो है वो दुनिया है, दुनिया के अंदर अमल करना है। वहाँ तो दारुल जज़ा है, बदले का दिन है, वहाँ तो बदला मिलेगा। वहाँ रब्बना रब्बना कहने का क्या फ़ायदा। दुनिया के अंदर वक़्त है, और जिस वक़्त अल्लाह ताला इनसे कहेंगे, ये एतराफ़ करेंगे और कहेंगे रब्बना अखरिजना नाअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल, ऐ हमारे परवरदिगार हमें निकाल एक दफ़ा, वापस भेज दुनिया में, नाअमल सालिहन, हम अमल करके आए, गैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल, वो अमल करके आए जो दुनिया में हमने पहले नहीं किए, नेक अमल करके आए। अल्लाह फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्करा वजाअकुमुन नज़ीर, क्या मैंने तुझे उम्र नहीं दी थी, क्या हमने तुझे ज़िंदगी नहीं दी थी, इतनी लंबी तू ज़िंदगी गुजार के आया है, तेरे पास डराने वाले भी आते रहे, तेरे पास कुरान पढ़ने वाले भी पढ़ते रहे, सुनने सुनाने वाले भी सुनाते रहे, कुरान बयान करने वाले बयान करते रहे, लेकिन उस वक़्त तुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ, तुझे असर ही नहीं हुआ। तू उठ जाया करता था, जुए की महफिलों में तो बैठा रहता था, दोस्तों के साथ तो बैठ जाया करता था और महफिलों में चला जाया करता था, जहाँ से तुझे दावत आती थी तू चला जाया करता था, लेकिन एक दफ़ा तुझे कुरान वालों की दावत आती थी, लेकिन तू उस महफिल में नहीं जाया करता था। आज फिर तुझे दुनिया में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। फज़ूकू, पस चख, फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होता, ज़ालिमों का कोई मददगार, ये जवाब आएंगे आगे से। इसलिए अब वक़्त है, बहाना छोड़िए मेरी बदकिस्मती, अपनी किस्मत को अच्छा करो। अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, सब कुछ मौजूद है, दलाइल भी हैं, कुरान भी है, सब कुछ है, अपनी किस्मत को अच्छा कीजिए। बदकिस्मती ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है।
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا کر دی ہے؟ تردید فرمائی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہی کفار جواب دیں گے، ہم وہاں پر بھی انہیں کہیں گے کوئی بہانہ قبول نہیں، اور جس وقت وہ خود اعتراف کرتے کرتے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، سورہ ملک ہے، پارہ نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کفار کہیں گے، کون سی صورت ہے جی؟ سورت ملک، بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ قرآن پورے سارے کا سارا ہی عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، لیکن احادیث کے اندر چند آیات، چند صورتوں کی جو ہے وہ علیحدہ فضیلت بیان کی گئی، سورہ ملک کی بیان۔ تو سورہ ملک جو ہے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت ہر انسان کو پڑھ لینی چاہیے، قیامت کے دن یہ اس انسان کی سفارشی بن کر آئے گی۔ سارے یاد کرو، پڑھا کرو، رات عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد فوراً پڑھ لی سورہ ملک۔ اکثر اب آپ پڑھتے بھی ہیں، ہمارے بزرگ تو اب تک پڑھتے ہیں، ان کا معمول بنا ہوا ہے نا، لیکن نوجوان جڑے نا انہوں نے موبائل ٹائم نہیں دینا، موبائل سے فرصت نہیں ملتی نوجوانوں کو، اس لیے قرآن جب کا یہ موبائل کھلا ہے نا قرآن بند ہو گیا۔ اور قیامت کے دن یہی قرآن رب کے سامنے شکایت کرے گا، الہ العالمین یہ رات بھی دن کو بھی موبائل کھول کے چلاتا رہتا تھا، لیکن اس نے مجھے الماری کے اندر، اپنی کھڑکی کے اندر قید کر کے رکھا ہے۔ میرے پروردگار آج تو اسے جہنم کے اندر قید کر دے۔ یہی شکایت کرے گا، رسول بھی شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اس وقت یہ پھر معافیاں مانگیں گے، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جواب آئے گا آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا جس طرح کہ دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے۔ یہ قرآن کے قریب آؤ، قرآن سے دوری کا نتیجہ بڑا غلط نکل رہا ہے۔ قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ، اور ان کفار کی، ان مجرموں کی ایک اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا یہ خود اقرار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، پس تم نے دنیا کے اندر میرے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، میرے قرآن بیان کرنے والوں کا مذاق بنایا تھا۔ قرآن پڑھنے والوں کا کیا بنایا تھا؟ مذاق بنایا تھا۔ قرآن کی قدر ہی کوئی نہیں، آج کے دور میں مذاق بنایا گیا قرآن کا بھی، قرآن کے پڑھنے والوں کا بھی۔ سورۃ المطففین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن والے تھے نا صحابہ کرام، قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پر عمل کیا کرتے تھے، قرآن پر عمل کے کئی واقعات موجود ہیں قرآن میں صحابہ کرام کے، میں مختلف بیانوں کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ قرآن سنتے، جو آیت سنی فوراً عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، صحابہ قرآن والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جس وقت ان مجرموں کے پاس سے، ان کفار مشرکین کے پاس سے صحابہ قرآن والے گزرا کرتے تھے تو یہ اس وقت یضحکون،
ہنسی مذاق بنایا کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ آنکھیں ٹیڑیاں کر کر کے دیکھ تو یارا منہ یہاں ہوتا, دیکھتے یوں اور کہتے آنکھیں ٹیڑھی کر کر کے دیکھو یہ قرآن والے جا رہے ہیں, یہ حوروں کے خامد جا رہے ہیں, یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے آج قیامت کا دن ہے, تمہیں اس مذاق کرنے کی بھی آج سزا ملے گی. تم نے قرآن والوں کا مذاق بنایا, قرآن کا مذاق بنایا. گاڑی جا رہی ہوتی ہے, میں آپ کو قرآن کی قدر بتلا رہا ہوں, آج کتنی قدر ہے ہمارے دلوں میں. اسٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں, گاڑی جا رہی ہے اور وہ کنڈکٹر ہیلپر آتا ہے کرایہ لینے کے لیے. ایک انگریزی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے لباس بھی انگریزوں والا پہنا ہوا ہے. پتہ ہے انگریزوں والا لباس کون سا ہے؟ پتہ ہے نا؟ ہاں, ہمارے نانا وہ ایک لفظ بولا کرتے تھے لیکن اب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں وہ میں نہیں بولتا. انگریزوں والا لباس پہنا ہوا ہے, توجہ میری طرف کریں بس 2-3 منٹ. انگریزوں والا لباس پہنا ہوا ہے, شکل و صورت بھی انگریزوں والی. جب کنڈکٹر ہیلپر اس کے پاس آتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ آگے سے کارڈ دکھاتا ہے, وہ کنڈکٹر بھی اور وہ ہیلپر بھی ٹھوکر مار کے آگے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی یہ اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پیچھے نمبر آتا ہے. ایک قرآن کا طالب علم بیٹھا ہوا ہے, مدرسے میں پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی وہی کارڈ دکھاتا ہے جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں کرایہ نہیں دوں گا. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے, تو مدرسے میں پڑھنے والا قرآن کا طالب علم, تجھے کس نے کارڈ دے دیا ہے؟ یہ ہے قرآن کی قدر. اس اسٹوڈنٹ کی انگریزی پڑھنے والے کی اتنی قدر ہے, وہ کارڈ دکھاتا ہے تو آگے چل پڑتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے والا جب طالب علم اسٹوڈنٹ وہ کارڈ دکھاتا ہے اسے کہتے ہیں تجھے کارڈ کس نے دے دیا ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا, انہی حافظ قرآن کی قدر ہوگی, انہی قرآن والوں کی قدر ہوگی, انہی قرآن کو پڑھنے والوں کی قدر ہوگی. میرے محبوب نے فرمایا قرآن کا طالب علم آئے گا, انگریزی کا نہیں, بیالوجی کا نہیں, فزکس کا نہیں, کیمسٹری کا نہیں, سائنس دان نہیں, قانون دان نہیں, قرآن کا طالب علم آئے گا. اللہ فرمائیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, پڑھتا جا قرآن, جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا, اور قرآن ایسے پڑھ جیسے دنیا کے اندر تو ٹھہر ٹھہر کے مزے مزے سے پڑھا کرتا تھا. کما کنت ترتل فی الدنیا, چڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پہ جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا. سورۃ الناس کی سین مکمل ہوگی, حافظ قرآن وہی تیرا مقام ہوگا. آج تو قرآن والوں کی قدر کوئی نہیں, کیونکہ یہ قرآن پڑھتے ہیں, انگریزوں کی قدر ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا, میں نفی نہیں کرتا, کہیں کوئی ایسا, میں بار بار لفظ بولتا ہوں نا, قرآن کے مقابلے میں ساری جتنی دنیا کی تعلیم ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں. کبھی میں کہتا ہوں ڈاکٹر, کبھی انجینئر, ہمارے ڈاکٹر حضرات دوست بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ناراض نہ ہو جائیں. میرا یہ مقصد ہرگز نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, میں عصری تعلیم کی بالکل نفی نہیں کرتا, اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اس کو بقدر ضرورت رکھیے, مقدم قرآن کو رکھیے. ہمارا جو یہاں آنے کا مقصد ہے وہ دین ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا تو بقدر ضرورت ہم رہ رہے ہیں, پیٹ ہے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کو پالنا ہے, اس کو بھرنا نہیں, اس کو پالنا ہے صرف. اس لیے میں بالکل نفی نہیں کرتا عصری تعلیم کی. عصری تعلیم ہونی چاہیے, ضرورت بھی ہے, لیکن دین کے کہتے ہیں نا عصری تعلیم ہو لیکن اس کے حاصل کرنے کا بھی مقصد دین ہو, اسے بھی دین بنا لیں. مقصد اس کا بھی میں عصری تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہوں, تاکہ میں انگریزی پڑھ رہا ہوں, تاکہ میں جو غیر مسلم انگریز ہیں وہاں پر جا کر قرآن کی دعوت انگریزی میں دوں گا. اس مقصد سے اگر
عصری تعلیم حاصل کریں گے وہ بھی دین بن جائے گی، فائدہ ہوگا۔ تو قرآن پڑھنے والوں کی قدر جس وقت انہیں سزا دی جائے گی نا، اللہ فرمائیں گے آج تمہیں اس سزا اس وجہ سے بھی مل رہی ہے، یہ کہتے رہیں گے یا اللہ ہماری بدقسمتی غالب آ گئی تھی، بس ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے، ہماری بدبختی جو ہم نے قرآن نہیں سنا، قرآن نہیں مانا۔ اللہ فرمائیں گے حتیٰ انسوکم، تم نے میرے قرآن کو بھلا دیا، میرے ذکر کو بھلا دیا دنیا میں، وکنتم منہم تضحکون، اور تم مذاق بنایا کرتے تھے، ہنسی کیا کرتے تھے، کھیل بنایا کرتے تھے قرآن والوں کا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج اس کی سزا تمہیں یہ مل رہی ہے کہ تم جہنم کے اندر پڑے ہو، مجھ سے کلام بھی نہ کرو، لیکن جو تمہارے مقابلے میں جن کا تم مذاق کیا کرتے تھے وہ صبر کر جایا کرتے تھے، وہ پی جایا کرتے تھے غصے کو، وہ اس وقت خاموش آ جایا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں آج میں انہیں صبر کا بدلہ دوں گا، انہم ہم الفائزون، وہ جنت میں چلے گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کے قریب آؤ، قرآن کے قریب آؤ، میرے نوجوان بھائیوں کان کھول کے سنو، موبائل نو چھڈو تے قرآن کھولو، ہیں قرآن ہی نجات کا ذریعہ ہے، موبائل نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ موبائل میری گمراہی، نیٹ بڑا خراب کیا اس نے، اچھا بھی ہے اگر اس سے اچھا مقصد حاصل کیا جائے، اچھی چیز نکال کر دیکھی جائے، لیکن اچھی سے زیادہ جو ہے نا یہ گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے نیٹ پہ چیزیں سننے کی بجائے قرآن پڑھو، سیکھو، سنو، یہی سب کچھ ہے، ھدی للمتقین یہی ہے، موعظہ نصیحت بھی یہی ہے، ہدایت بھی یہی ہے، شفا بھی یہی ہے، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں قرآن کے قریب آؤ۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کی دعوت دی جائے، نماز، ہمارے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں، دنیا کے لیے وقت نکال دیا ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، بس میری بدقسمتی۔ اللہ نے اسی کی تردید فرمائی آج کے خطبہ کے اندر، یہی بات بیان ہوئی ہے کہ کوئی قرآن کی دعوت دے، نماز کی دعوت دے، اب آگے سے یہ نہیں کہنا بس نماز نہیں پڑھتے ہماری بدقسمتی ہے، اس جواب سے گناہ وہ سر سے ختم نہیں ہوگا، جب تک اس کام کو کریں گے نہیں اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نماز پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، قرآن سیکھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ قرآن جہالت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، ضلالت گمراہی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، یہ روشنی ہے، نور ہے، اس نور کی طرف آؤ۔ اگر چاہتے ہو قبر روشن ہو جائے، آخرت روشن ہو جائے، تو پھر اس روشنی سے کچھ حاصل کرنا پڑے گا، قرآن کے قریب آ جاؤ، سنا کرو، اگر نیٹ بھی نکالنا ہے تو اس سے قرآن سنو۔ ہماری یہاں پر درس قرآن کی کلاس ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے عصر کے بعد، اس میں نوجوان بھائی شریک ہوں، خالی ہوتی ہے کلاس، کوئی جوئے والی محفل میں چلے جاؤ، گانا ناچ لگا ہوا ہے وہاں پر چلے جاؤ، میچ لگا ہوا ہے تو چلے جاؤ۔ ہاں ہمارے بوڑھوں کی زبانوں پہ بھی بھئی کون آؤٹ ہو گیا ہے، کتنے سکور ہو گئے ہیں، او بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے اس عمر میں، اتنا شوق، بوڑھوں کو شوق لگا ہوا ہے، میچ لگا ہوا ہے وہاں پر بھری ہوئی ہیں محفلیں، سکرین لگی ہوئی ہے، قرآن کی محفلیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ ہاں اس لیے تو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، کوئی موسم کا نہیں پتہ چل رہا، موسم گرمی کا ہے، بنی ٹھنڈ ہوئی ہے، فصلیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ کا عذاب اوپر سے آ رہا ہے، یہ رحمت تو نہیں ہے نا، فصل تیار ہو اوپر سے جو ہے وہ مانگنی تو رحمت ہی چاہیے، لیکن وقت نہیں ہے اس وقت بارش کا، لیکن پھر بھی آ رہی، اللہ کا عذاب ہی ہے۔ اس لیے قرآن کے قریب آ جاؤ، ہمارا درس قرآن ہوتا ہے اس میں شریک ہوں، جہاں اپنی اپنی مسجد میں ہوتا ہے شریک ہوں، اگر موبائل بھی چلانا ہے وہاں سے بھی اس کو سنیں۔ ہمارا یہ اب میں نے شروع کیا ہے، پہلے تو واٹس ایپ کے اندر میں بھیج دیتا تھا آڈیو بنا کے، تو کافی ساتھیوں نے کہا آپ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ لگائیں، واٹس ایپ پہ جو آپ نے اندر رکھے ہوئے ہیں بندے گروپ میں شریک ہے وہی صرف سن سکتے ہیں، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دوستوں کا مشورہ ہے، اصرار ہے، تو میں نے پھر ایک چینل بنایا مولانا حمزہ ندیم آفیشیل،
تو اس پہ اب یہ ہمارا درس قرآن اور جمعہ جا رہا ہے، اس کو سنیں گھروں میں بیٹھ کے۔ اگر مسجد میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں آئیں، اس کا فائدہ، اس کی رونق، اس کی برکات ہی اور ہیں۔ اگر نہیں آ سکتے تو کم از کم گھر بیٹھ کے رات کو فارغ ہو کر وہ آدھے گھنٹے کا درس قرآن سن لیا کریں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔